چاہتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس نا ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی میرا خامن نا میرے پہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا تشدد کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے کیا ظلم کرتا ہے؟ دیکھو نا، ظلم کی بھی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، جب بھی آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے آئے نا، خاندانی مسئلہ ہو، سب سے پہلے تحقیق کیا کریں۔ ہم لوگ حضرت جذبات کے اندر آ جاتے ہیں، پورے کا پورا خاندان اور اپنی ذات کو بھی ہم داؤ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ پہلے تحقیق تک حضرت گال کی، وہ بات اتنی سی ہوتی ہے، رولا اتنا سا ڈال دیتے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بی بی کیڑا ظلم کرتا ہے، کیسی تکلیف پہنچاتا ہے؟ اب دیکھو بی بی نے کیا کہا، اس نے کہا جب بھی آتا ہے نا تو وہ آ کے مجھے یہی کہتا ہے کہ میں دوجا بیاہ کرا لینا، میں نے دوسری شادی کرنی ہے، اب دوسرا نکاح بھی کرنا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرایا، آپ نے فرمایا بی بی یار جکا دی تکلیف ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے مسنا و ثلاث سوا رباع، اگر چار کا حق آپ ادا کر سکتے ہو تو چار بھی کر سکتے ہو۔ لیکن یہ حضرت یہ ہمارے معاشرے کی لعنت بن چکا ہے کہ حضرت جو دوسرا کرتا ہے اس کو معیوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، انہیں دوجا نکاح کر لیا۔ اللہ دے بندیا تو بہتا جاننا ہے یا رب بہتا جاندا ہے؟ نہیں معیوب سمجھا جاتا حضرت ہے، ادھر تو جینا آرام ہو جاتا ہے حضرت جو بندہ دوسرے نکاح کی طرف چلے جائے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے مسنا و ثلاث سوا رباع، چار کی اجازت بھی دی ہے، تو اس میں کیڑا ظلم ہو گیا؟ اب سنو اس عورت نے کیا کہا، اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، اگر غیر مرد کو چہرہ دکھانا جائز ہوتا نا تو میں نقاب اتار کے آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، تو میرا حسن دیکھ کے آپ کہتے جس کے نکاح میں اتنی خوبصورت ہے وہ دوسرے کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے، جس کے نکاح میں اتنی حسین و جمیل ہے وہ دوسری بیوی کیوں لانا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا، صرف اتنا سا جملہ تھا، میں نے بولا ہے آپ نے بھی سن لیا ہے، لیکن جنید بغدادی نے جب سنا تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا تو جب آپ کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میری زبان سے کوئی بے ادبی والا جملہ نکل گیا تھا جو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا بی بی بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ تجھے اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بندہ کسی دوسری کی طرف جائے، تو جس نے حسن محمد کو بنایا ہے، تو جس نے حسن محمد کو بنایا ہے اس کو کس طرح گوارا ہوگا کہ میرا بندہ ہو اور یہ دنیا داری کے اندر زندگی گزارے۔ حضرت میں آپ کو اب اس حوالے سے آپ میری بات کی تائید کرو گے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے پروفیشنل لوگ ہیں، ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ انجینئرنگ کر کے آیا اسلام آباد سے، 10,000 روپے تنخواہ تے لگیا۔ کتنے تھے؟ 10,000 روپے تنخواہ پہ ہے۔ مجھے بتاؤ جس بندے نے لاکھ روپیہ پڑھائی کے اوپر لگایا وہ 10,000 روپیہ کس کیفیت کے اندر کماتا ہوگا؟ آپ خود اندازہ کرو۔ یہ جو مال پانی ہے نا، اے حضرت پڑھائیاں دے نال دوڑاں لال دے نال نہیں لبدا ہے، اے مقدراں دی کھیڑ ہے۔ وہ کسی نے کہا نا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کو لو در در بھیک منگائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت مقدروں کا کھیڑ ہے، یہ جس کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کا ایک ہی جگاڑ لگے آپ ہی اگلے دن کروڑ پتی ہو جائے، لیکن اس سے منہ موڑ کے، اس کے ذکر سے غافل ہو کے، میں نے کل ایک جملہ پڑھا واصف علی واصف کا، کاش کہ آپ کے دل میں یہ اترے ہے۔ اس نے کہا دیکھو ہم نے دل سے اللہ کو نکالا ہے، اللہ نے ہمارے دل سے سکون کو نکال دیا ہے۔ جملہ کتنا مختصر ہے لیکن جامع دیکھو ہے۔ اس نے کہا ہم نے اپنے دل سے اللہ کو نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل سے کس کو نکال دیا ہے؟ سکون کو نکال دیا ہے۔ ایک احسان ہو کسی کا، سویرے بھی تعریفاں، شام بھی تعریفاں، رات بھی تعریفاں ہیں، سویرے شام تعریفاں، جتھے جاؤ دیاں تعریفاں۔ تے حضرت جی دے احسانات دی یاد ہی کوئی نہیں، انہوں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ غور کرو نا حضرت، پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو ہے۔ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کافی دیر شاید پہلے آپ کو سنائی ہوا ہے، مجھے بھی یاد آئی۔ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نا آپ تشریف فرما تھے تو ایک نا سامنے ایک چودھری صاحب آ کے بیٹھ گیا، یہ 1982 کی بات ہے، بزرگ بتاتے۔ تو اس نے نا حضرت ہاتھ کے اندر گھڑی مہنگی پہنی ہوئی، اچھا سا کوٹ پہنا ہوا، تو قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے نا وہ مسکرایا، تو اس کا نا یہ والا دانت نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ والے جب خوش ہوتے ہیں نا تو بڑا عطا کرتے ہیں۔ تو آپ کا مزاج کچھ خوشی والا تھا،
تو آپ نے نا اس کو نیڑے بلا کے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے, نئی کوٹی پائی دی ہے, نیا سوٹ پایا دا ہے, نوی گھڑی پائی دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دی طرح تے دند بھی لوا لو. اب وہ بھی تھوڑا مال پانی والا تھا, اس نے کہا اب اسی وقت آؤں گا جب دند لواواں گا. اب وہ کو 3-4 مہینے بعد قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا, تو آپ تشریف فرما تھے, تو آ کے نا مسکرایا, یعنی وہ دانت لگوا کے آیا ہوا تھا. اب تو قبلہ حکیم صاحب فرمان لگے دند لوان ہے, جی لوان ہے. تو آپ فرمان لگے کتوں لوا کے آندا ہے, اب سنیے گا ذرا. کہندا لورو لواندا ہے, ڈاکٹر بڑے کمال دا سی, انہیں لایا تے درد بھی نہیں ہویا. پھر اگوں کی کہندا ہے حکیم جی 1000 روپیہ بھی لیا ہے, 1000. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو 1982 کے اندر 1000 روپیہ کتنوں کے پاس ہوتا تھا. 1000 کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اس وقت کے اندر, بڑی قدر ہوتی تھی. تو بتا آپ کو یہ رہا ہوں حضرت 1000 روپیہ دے کے آیا ہوا تھا, تے ڈاکٹر دیاں تعریفاں کری جائے. ابھی بھی میں نے دیکھا معاشرے کے اندر 25 لاکھ روپیہ دے کے آپریشن ہو جائے, بندہ بچ جائے. بندہ کہندا یار وہ ہاسپٹل بڑے کمال دا ویا ہے, پائیں 25 لاکھ لے آئے بندہ بچا چھڑیا ویا ہے. تو قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کچھ دیر تک نہ سنتے رہے. وہ ڈاکٹر کی تعریفیں 1000 دے کے آیا ہوا تھا, تعریفیں کری جا رہا تھا. تو آپ نے کہا بہو جی ساڈی سنو, جنہیں 1 لاکھ 1000 لیا ہے وہ دیاں نیاں تعریفاں کر دے پے ہو, جنہیں 32 لاکھ 1 نہیں لیا وہ ذکر کیوں نہیں کر دیا. یہ ہم لوگوں